अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूं शफक शहजाद। नाजरीन, देवमालाई कहानियों के गैर हकीकी किरदार इसलिए तश्कील किए जाते थे कि उन्हें कोई छू ना सके, मगर इस कदर हकीकी रंग उनमें भर दिए जाते थे कि किरदार हकीकत का रूप धार लेते थे। ये किरदार छुए तो नहीं जा सकते मगर महसूस किए जा सकते हैं। ये बोलते नहीं, सुनते नहीं, मगर इनकी बोलियां हुक्म चलाती हैं। जिन मास्टरों में सवाल की आदत ना रही हो वहाँ ऐसे किरदार देवता बन जाते हैं, और जहाँ सवाल हो वहाँ उनकी अहमियत महज किरदारों से ज़्यादा नहीं रहती। इंसाफ और एहतसाब चुनीदा हो तो ताकत देवता बन जाती है, और यही हमारे साथ हो रहा है। नाज़रीन, आज की बात यह कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा और आम इंतखाबात 6 नवंबर 2023 को करवाने की तजवीज़ दे दी है, जबकि राना सनाउल्लाह ने पेशगोई की है कि हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे। दूसरी जानिब एक और अहम मामला वो ये कि बिजली बिलों में रिलीफ पर पेशरफ्त नहीं हुई। IMF का संतों से मराद वापस लेने का मुतालबा भी सामने आ गया। इस तरह अगर हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बात किसान के मईशत को पहुँचने वाले नुकसान का एक अहम वजह करार दी जा रही है। इन्हीं मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। इन पर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जान लेते हैं। पैनल पर हमें ज्वाइन किया नसीर बागा साहब ने, सलमान आबिद साहब ने, रिजवान रज़ी साहब और बैरिस्टर हसनैन चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। सलमान साहब, आज की बड़ी डेवलपमेंट, सदर आरिफ अलवी की जानिब से ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, जिसमें वो कह रही हैं कि वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मैंने असम्बली तहलील की। मैं चाहता हूँ कि इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बली के एक ही रोज़ में हों, इसीलिए उन्होंने तारीख दी है। वो कह रहे हैं कि इंतखाबात 6 नवंबर 2023 को करवाए जाएँ। सर, क्या होने जा रहे हैं? बुनियादी तौर पे तो सदर मुमलिकत का जो ख़त है वो सजेस्ट करता है इलेक्शन कमीशन को, और वो उन्होंने बाकायदा जो कैलकुलेशन की है 90 डेज़ के हवाले से कि 89th डे जो है वो हो जाते हैं इस नवंबर की तारीख तक, 6 नवंबर की तारीख तक। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बाकायदा इलेक्शन होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने तमाम जो कानूनी नुक्ते हैं यानी आइनी नुक्ते हैं वो पेश कर दिए हैं। अब गेंद रिकमेंडेड ही मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने सजेस्ट किया, रिकमेंडेड किया। अच्छा, अब ये गेंद तो इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में है। अच्छा, बहुत से लोगों को इस बात पे तकलीफ है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बतौर सदर मुमलिकत कम और PTI के तर्जुमान के तौर पे बड़ा रोल प्ले किया है। मान लेते हैं, वो एक इलेक्शन कमीशन भी है जो आजकल एक तर्जुमान बना हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और इलेक्शन की डेट बकौल बिलावल भुट्टो को किसी को मालूम नहीं है, लेकिन PMLN के लोगों को मालूम है कि फरवरी के पहले हफ्ते में होना है। ये डेट किसने उनको बताई है कि पहले हफ्ते में होना है? कोई क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा ऐलान किया है? कोई इन्होंने शेड्यूल दिया है कि जनाब हम फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन करवाएंगे, चले डेट नहीं दे रहे, हम पहला हफ्ता बता रहे हैं? तो मेरा मतलब है कि इबाम तो खुद पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है ना इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से। मैं कहता हूं फरवरी में भी इलेक्शन होने थे तो आप बाकायदा कोई ऐलान कर देते इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन ने तो ऐलान नहीं किया, और ये बात बहुत से कानूनी माहिरीन इंक्लूडिंग साबिक वजीर कानून जो शहबाज शरीफ हुकूमत के थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो भी ये वजाहत कर चुके हैं कि देखिए बात बड़ी सादी सी है कि अगर असम्बली को डिसॉल्व किया है प्रेसिडेंट ने तो प्रेसिडेंट ही तारीख देने का मजाज है। अच्छा, हम बुनियाद किसको बना रहे हैं? इलेक्शन एक्ट को। ये मैं बहुत हैरान होता हूं कि जब आप इलेक्शन एक्ट को बुनियाद बना रहे हैं, उसकी जो हुई तरमीम है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया? कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा या इलेक्शन एक्ट प्रिवेल करेगा? अब इसके अंदर हम फंस के रह गए हैं। हमें बहुत से माहिरीन बता रहे हैं कि जी इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो गई है इसलिए ये इख्तियार वहां चला गया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बड़े वाज़े तौर पे ये इख्तियार जो बताता है कि 90 डेज से आगे इलेक्शन नहीं जा सकता। और ये जो मैं आपको बताऊं, हल्का बंदियों के बारे में भी सुन लें, जब आपने नशिस्तों में इजाफा नहीं करना, क्योंकि असम्बली मौजूद नहीं है, असम्बली की मौजूदगी में नशिस्तों का इजाफा हो सकता था ना नई हल्का बंदियों के नताइज पे, तो जब वो नहीं होना तो फिर आप महज हल्का बंदियों की बुनियाद के ऊपर उसको कैसे जवाब बनाकर इलेक्शन को आगे लेके जा सकते हैं? ये एक और इबाम है। अब सवाल ये है कि हमारे यहाँ इलेक्शन कब होना है, इसके बारे में अब डाउट पैदा हो गया है, कोई मतलब क्लैरिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन मुसलसल तारीख देने से इनकार कर रहा है। सदर मुमलिकत को मैंने जैसे कहा कि उन्होंने तो सजेस्ट किया है, रिकमेंड किया है, इलेक्शन कमीशन की गेंद में डाल दिया, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी सजेस्ट कर दिया कि ये मामला आप कोर्ट से रहनुमाई ले लें। अब ये मुझे लगता ये है कि जैसे वो मैंने कहा था ना कि जब सियासतदान अपने फैसले नहीं करते तो वो मामला को अदालतों में ले जाते हैं। यहाँ इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान जो तनाव हमें नजर आया है, तनाज़ा नजर आया है, ये मामला भी अब लगता ऐसे है जैसे नए चीफ जस्टिस के सामने पेश होने जा रहा है,
اور وہ یہ طے کریں گے کہ الیکشن کب ہوگا. کیونکہ بات یہ ہے معاملہ سر، جب آپ کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر معاملہ تو عدالت میں چلا گیا نا, پھر عدالت کا جو فیصلہ آئے گا وہ سب کو ماننا پڑے گا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. رئیس صاحب جیسے سلمان صاحب نے ابھی کہا کہ آئینی بحران پیدا ہوگا, معاملہ ڈیفینیٹلی عدالت میں جائے گا. سر معاملہ عدالت میں جائے گا تو نئی چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب بائی دا بک چلنے والے جج جنہیں کہا جاتا ہے. سر ایسے میں اب جوڈیشری سے سپیس نکالنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا, کتنا مشکل ہوگا, کیا ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے مجھے تو جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ معاملہ وہاں پہ جاتا ہے, پہلی ہم اس کو پریپوزیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں, تو قاضی فائزی صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے الیکشن نومبر میں ہی لے کے آ جائیں, کیونکہ بائی دا بک چلنے والے آدمی ہیں. اور جیسا کہ سلمان عابد صاحب نے فرمایا کہ جب آپ نے سیٹوں کی ڈویژن کو ڈسٹرب نہیں کرنا, صرف حلقہ بندیاں ہی کرنی ہیں, تو آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر الیکشن جلدی بھی کروائے جا سکتے ہیں. اور 15 دن الیکشن کمیشن جو ہے ڈیٹ کو آگے بھی لے کے آیا ہے, اور اگر 15 دن آگے لایا جا سکتا ہے تو 15 دن اور بھی آگے لایا جا سکتا ہے. مطلب فروری سے وہ جو حلقہ بندیوں کا جو تاریخ تھی نا وہ جنوری میں آتا ہے, وہ جنوری میں بلکہ دسمبر میں آ گئی, تو اس کو مہینہ کھینچ کے نومبر میں بھی لایا جا سکتا ہے. ایک بات, لیکن 90 دن والے لمٹ کی تو وائلیشن ہو جائے گی اور ہوگی, یقیناً ہوگی. لیکن یہ تنازع نہیں ہے. صدر صاحب جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑی معاملہ فہمی کے ساتھ جو ہے وہ تنازع پیدا کرنے سے پرہیز کیا ہے, اور انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ دیکھیے آپ کے پاس یہ ریکمنڈیشن ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد صدر کی حیثیت سمبولک ہو چکی ہوئی ہے, ادروائز صدر جو ہے وہ خود ریفرنس بھیج دیتے ہیں نا سپریم کورٹ کو کہ جناب یہ مسئلہ ہے تو اس کے اوپر رائے دیجئے. صدر چونکہ پرائم منسٹر کی ایڈوائز کے پابند ہو چکے ہوئے ہیں, تو لہٰذا انہوں نے معاملے کو زندہ بھی کر دیا, زیر بحث بھی لے آئے ہیں, لیکن آئین کی خلاف ورزی بھی نہیں کی, اور ریکمینڈ کیا ہے, تجویز پیش کر دی ہے کہ میری رائے کے اندر یہ ہونا چاہیے, اور آپ یہ کر لیں. جس طرح کے گھر کے اندر کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو وہ جب دیکھتا ہے کہ بچے انڈیپینڈنٹلی جو آزاد ہو گئے, مطلب اکنامیکلی آزاد ہو گئے, تو اب وہ اپنے فیصلے کرنا شروع ہو گئے ہیں, تو وہ پھر کرتا ہے وہی ہے جو سلمان عابد صاحب گھر میں کرتے ہیں کہ بیٹا اس کے یہ پروز اینڈ کونز ہیں, تو اس کو ایسے دیکھ لیں اگر آپ کو مناسب لگے. تو یہی انہوں نے کہا ہے, تو کنٹروورشل نہیں ہوا, نہ کوئی پھڈا پیدا ہوا ہے, لیکن یہ بات زیر بحث آئے گی, اور اس کے نتیجے کے اندر الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ آئے گا کہ وہ الیکشن کی حتمی تاریخ دے. حتمی تاریخ نہیں بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ کوئی ایک ویک سجیسٹ کر دے کہ اس ویک میں الیکشن لگ جائے گی. ٹھیک ہے رضوان صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا. نصیر واگا صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. واگا صاحب آپ اس ساری سچویشن کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو تجویز دے دی صدر صاحب نے, الیکشن کمیشن سے یہ بھی کہا کہ آپ سپریم کورٹ جائیں, اب الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشن ہے؟ ان آپشنز اور پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں اس قومی اسمبلی کے آخری دنوں میں بہت بڑی تعداد میں ایک دن میں 60 قوانین بنے ہیں, وہاں ذرا یہ چیز بھی واضح کر لیتے کہ یہ جو ایکٹ ہے, جیسے الیکشن ایکٹ میں انہوں نے ترمیم کی, اور کانسٹیٹیوشن, یعنی اس میں سے اپر ہینڈ کس کا ہے, یعنی کون سا مانا جائے گا کون سا نہیں مانا جائے گا. جب ہم اپنے قوانین میں اور اس طرح کی چیزوں میں ایمبیگوٹی اور کنفیوژن اور تضاد چھوڑ دیں گے تو پھر قوم اور ملک جو ہے وہ بہت سارے مسائل میں گر جائے گا. میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ صدر مملکت نے جس خوبصورتی سے تجویز استعمال کیا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی کچھ حیا شرم رکھتے ہوئے میرا خیال ہے اس کو اب آگے آنا چاہیے, اور ایک دن جو ہے وہ مل جل کر فکس کر لیں کہ ہمیں ہر بات کے لیے عدالتوں میں نہ جانا پڑے. صدر مملکت نے جو بات کی ہے کہ مطلب عدالت میں چلے جائیں, یہ تو تب کی بات ہے نا جب وہ نہیں مانیں گے, جب کنٹروورشل ہو جائیں گے, جب مسائل خراب ہوں گے, آپس میں تضادات بڑھ جائیں گے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صدر پاکستان اگر آپس میں مل کے کوئی تاریخ طے کر لیں, سلمان عابد صاحب بہت سارے پروگرامز میں یہ بار بار بات کر چکے ہیں کہ چلیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی تاریخ دے ہی دیتا تو لوگ رک جاتے. تاریخ دیں جی
बिलावल भुट्टो की जानिब से भी हमने देखा कि यही बार बार मुतालबा किया जा रहा है, उन्होंने भी यही कहा, वो कह रहे हैं कि कोई डेट दी ही नहीं जा रही, कोई तो डेट देना, वो कह रहे हैं इसीलिए तो हम शिकवा कर रहे हैं। देखिए शफक, ये बिल्कुल ऐसे है, मैं मिसाल इससे थोड़ी सी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं, मैं लोग जो एग्जैक्ट वो बात ना समझें, जैसे एक सजाए मौत का मुल्ज़म है, उसको ये कहा जाए कि तारीख कोई नहीं है, किसी भी दिन हम आपको सजाए मौत दे देंगे, यानी पूरी कौम को आपने जिस तज़ब्ज़ुब और दो राहे पे खड़ा किया हुआ है और एक मसाइल में घिरी हुई है पूरी कौम, भाई उनको एक तारीख दे के ये बात क्लियर कर दे, इलेक्शन कमीशन कर दे कि जी हमने फलां तारीख के लिए इलेक्शन हतमी तौर पे कर दिया है, ताकि खामोशी छा जाए और तमाम पार्टियां, तमाम मेंबरान अपना इलेक्शन की तैयारी करें और अपना निज़ाम ज़िंदगी जो है वो आगे चलाना शुरू करें। यही बात है सर, सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर खड़ा है, ना तो तारीख का पता है, ना ये पता है कि इलेक्शन होने, हम जहां जाते हैं हमसे लोग पहला सवाल करते हैं इलेक्शन होने भी हैं या नहीं होने। आप मुझे बताइए इससे ज्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल और बुरी सूरत हाल पाकिस्तान की क्या हो सकती है कि लोगों को यह भी यकीन नहीं कि इलेक्शन होना है या नहीं होना। जब तक हम इन मसाइल से नहीं निकलेंगे, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम अभी तक इलेक्शन की तारीख में फंसे हुए हैं। मामला इलेक्शन की तारीख में उलझ आगे क्या होता है, बैरिस्टर हुसनैन साहब से बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, आप इस सारे माहौल को कैसे रीड कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्यों तारीख नहीं दी जा रही? ये जो खामोशी है, अभी तक कोई नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा। हालांकि वो कह तो यही रहे कि ये हमारी सवाबदीद है, हमने देनी है डेट, तो सर कब दी जाएगी डेट? और ये क्या किसी डिक्टेशन के तहत तो नहीं हो रहा? क्या कहेंगे? मैं पहले थोड़ा सा कानून, देखिए बात ऐसी कि जब भी कोई भी कानून, कोई भी एक्ट, तमाम जो एक्ट्स होते हैं, तमाम जो कवानीन होते हैं वो आइन के नीचे है। कोई भी कानून, कोई भी एक्ट अगर आइन से बालातर होगा तो वो अल्ट्रा वायरस कहलाता है, मतलब वो माना नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ मसला ये है कि हमारे आइन जो है वो तो प्रिस्क्राइब करता है। हम कितनी अफसोस वाली बात है, हम आज सब बैठ के, आई एम स्पीकिंग एज स्टूडेंट ऑफ लॉ, आज किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी की साइड नहीं लेनी, मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ की तरह बात कर रहा हूँ। आपका आइन कहता है 90 दिन। इलेक्शन कमीशन कौन होता है तारीख दिन का? इलेक्शन कमीशन इस ताबे, इलेक्शन कमीशन आइन के नीचे बना है, उसको पता है कि 89th डे के ऊपर इलेक्शन होना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हालात चल रहे हैं, नॉट वन पार्टी, नॉट टू पार्टी, एवरीवन वी आर बेंट अपॉन, हम ऐसी स्टेज कर रहे हैं डायकोटमी, हम एक ऐसा ड्रामा रचा रहे हैं कि हम किसी न किसी तरह आइन के बालातर हो जाएं, हम किसी तरह आइन को बाईपास कर लें, हम आइन को चीट कर लें, हम दस्तूर को पीछे छोड़ दें। तो मेरे ख्याल में आइन ख़त्म कर देते हैं इस मुल्क का। देखें ना जी, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग्स थी वो खान साहब ने पहले 3 साल नहीं की। उसके बाद कमिंग ऑन टू द प्रीवियस गवर्नमेंट, ठीक है, जाने से 3 दिन पहले आप सेंसस करके जाते हैं। ठीक है, आप कमिंग ऑन टू द सुप्रीम कोर्ट, आप पंजाब एक सूबे में इलेक्शन रखते हैं तो दूसरे में नहीं रखते। ठीक है, आइन एक आधे मुल्क के लिए है तो आधे मुल्क के लिए नहीं है, तो आइन को ख़त्म कर दें। ठीक है, आप अदारों को दे दें, सारे अदाले बैठ जाएं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ जाएं, मेरी तरफ से 90 दिन नहीं 290 दिन ले लें, लेकिन इस आइन को तो पामाल ना करें। हमने इतना मजाक बना दिया है इस आइन को कि आज हम सब इतने बड़े सीनियर एनालिस्ट्स भी बैठ के बात करें कि इलेक्शन कमीशन एक तारीख ही दे दें। इलेक्शन कमीशन कौन होता है तारीख? वी आर मेकिंग मॉकरी आउट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जिस मुल्क में द बैकबोन इज द आइन, ठीक है, एक दस्तूर के पीछे हम चलते हैं, अगर उसी की पासदारी नहीं होगी तो हम वो कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की क्या बात करें। हम कल को उठ के कहते हैं कि जी सारे इदारे जो हैं वो अपनी जो हदूद में नहीं रहते, वो क्यों हदूद में रहे? ठीक है, हमने तमाम लोगों ने मिलकर एक स्टेज किया है। ये जो ड्रामा अभी हम देख रहे हैं, इट हैज बीन स्टेज्ड बाय एवरी नुक एंड कॉर्नर, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ दिस कंट्री। ठीक है जी, अब वो इस टाइम कंसेंसस है, वो क्या नाम है, मर्दमशुमारी उस टाइम पे करा दें, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। दे मेड श्योर कि 90 दिनों में इलेक्शन ना हो सके। तो मैं तो स्टूडेंट ऑफ लॉ रजी साहब ऐसा कहता हूँ कि आइन को एक दफा खत्म कर दें, बजाय कि हम सारा वक्त ये सोचते हैं कि हम इससे डिविएट कैसे करें, हम आइन को धोखा कैसे दें। हम आइन को खत्म कर देते हैं। हमने मेक श्योर किया है कि हमारी जो इलेक्शन है वो आइन के अंदर वो कौन से 89-90 दिनों में ना हो सके। आपने अच्छा, मेरी एक और भी बात है, सदर साहब जो है वो हर दफा हर मौके पर तो कोई जगह नहीं छोड़ी कि वो जो बीच में अब कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, जब 48(5) के तहत उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की, ऐसा ही है सर, कभी ट्वीट को भी कोई उनका ट्वीट सामने आ जाता है, कभी ऐसा बयान सामने आ जाता है जिसमें पार्टी की बाइसनेस शो होती है।
मैडम आई हैव टू कंप्लीट दिस, अगर उन्होंने 48.5 के तहत असेंबली साइन करके खत्म की तो फिर आज वो ओपिनियन नहीं दे सकते थे. उनके पास भी तो आइन के जो इतने सीनियर लोग बैठे हैं, प्रेसिडेंसी के अंदर पूरा सेक्रेटरीट है, वो बताया कि साहब आपको डेट देनी है. उन्होंने आज डेट नहीं दी. उन्होंने बल्कि क्या किया, आज बड़े भाई बन गए, पहले तो नहीं बने. ठीक है, बिकॉज उनको पता था, सबको पता है, वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. आज तो आई एम हैविंग दिस फीलिंग कि सब एक ही पेज पे खड़े होकर एक ही अलमे के पीछे सिर्फ एक चीज पे खड़े हैं कि हम किसी ना किसी तरह आइन को धोखा दें, हम इसको बाईपास कर दें. आज तो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया. प्रोग्राम में आगे चलकर मजीद कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर भी एक और बड़ा अहम मसला है कि बिजली बिलों में रिलीफ नहीं मिल सका और IMF की जानिब से डू मोर के मुतालबात किए जा रहे हैं. क्या मामला है, इस पर बात करेंगे, मगर अभी यहाँ वक्त है एक ब्रेक का. वेलकम बैक नाजरीन. एक और अहम मामला है, अहम डेवलपमेंट हुई है ये कि बिजली बिलों में रिलीफ पर कोई पेशरफ नहीं हुई है. IMF की जानिब से सख्त शराइत की मजीद बातें की जा रही हैं. कहा यह जा रहा है कि मजीद सख्त शराइत वो जो उन्होंने कही थी उन पर अमल दरामद किया जाए. इसके अलावा ये कहा गया है कि संतों से मरात वापस ली जाएं. इस किस्म के मुतालबात सामने आ रहे हैं, डू मोर के मुतालबात हैं. क्या होने जा रहा है, इसी पर बात करते हैं रिजवान रजी साहब से. रजी साहब, क्या ये देख रहे हैं आप, ये जो IMF के मुतालबात हैं, डू मोर कहा जा रहा है, किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा है, किस तरफ जा रही हैं मामलात मईशत? देखिए, ये सनतों के मामलात की तरफ जाने से पहले 2003 में एशियाई तरक्याती बैंक ने एक स्टडी करवाई थी और उसने कहा था कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर जो पिलफरेज है वो अगर 1 रुपया जो है वो फैक्ट्री गेट के बाहर वेस्ट होता है तो 25 रुपये जो है वो फैक्ट्री गेट के अंदर वेस्टेजेस होते हैं. हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं उनके सिस्टम्स प्रॉपर नहीं हैं. एक तो इसको मद्देनजर रख लिया जाए. और 2017-18 के अंदर एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि जी $17.5 अरब की सब्सिडीज हैं जो आप मुख्तलिफ अशकाल के अंदर अपनी इंडस्ट्री को देते हैं. अब इन दोनों बातों को अगर मद्देनजर रख के हम आगे चले तो इस वक्त जो है अगर आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हैं तो आपको 10 रुपये या 12 रुपये के ऊपर यूनिट मिलता है. आपको और मुझे किस कीमत पे मिल रहा है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. इस दफ़ा 65 रुपये का पता है मुझे. वागा साहब मज़ीद तफसील बता पाएंगे इसकी. तो मेरा मतलब है कि उनको इसलिए दिया जाता है कि वो आलमी मंडी के अंदर कंपेटिटिव रहें. लेकिन मैं बहुत सारी ऐसी टेक्सटाइल मिलों को जानता हूँ जो लगी तो एज ए एक्सपोर्ट यूनिट हुई हैं, लेकिन उन्होंने एक आने का अपनी प्रोडक्ट जो है वो कभी एक्सपोर्ट नहीं की. वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोजेक्ट थे. इस बुनियाद के ऊपर उन्हें एक्सपोर्ट का स्टेटस मिल गया और वो कभी भी उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं की, लेकिन वो एडवांटेज लेते हैं एक्सपोर्टर वाला और उसको लोकल मार्केट के अंदर सेल करके इतना ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे हैं. किसी ने आज तक उनका ऑडिट नहीं किया कि जनाब आप एक्सपोर्ट यूनिट के तौर पर रजिस्टर हुए थे, आपने इस साल कितने हजार या कितने करोड़ या कितने लाख डॉलर कमा के इस कौम को दिए हैं एक्सपोर्ट के थ्रू. वो भी नहीं होता. तो मेरा ख्याल है कि IMF का जो निशानदेही है वो इस तरफ है कि ये जो आपने इंडस्ट्रीज को अनड्यू फेवर्स दे रखी हुई हैं इनको वापस लें और ली जानी चाहिए. और इसकी बुनियाद के ऊपर लोग अरबों खरबों हो गए लेकिन कभी उनका कोई टेक्निकल ऑडिट ही नहीं हुआ. तो ये जो है इस वक्त जो है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बिजली की कीमतों में तो शायद हम कमी ना करा पाए. हम एक दूसरे का बुरा अंजाम चाहते हैं कि जनाब चोर फलाना चोर, ढमकाना चोर, ये चोर, वो चोर. इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि कोई प्रॉपर सिस्टम अपनी जगह के ऊपर प्लेस नहीं हो पाएगा और हम फिर एक दूसरे की चांदमारी के अंदर मसरूफ रहेंगे. ये बेहतरीन वक्त है कि हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉपर सिस्टम का मुतालबा करें और हम सिस्टम ठीक करने की जरूरत है, प्रॉपर सिस्टम लाने की जरूरत है. बैरिस्टर हुसनैन साहब, आप कहिएगा कि रिलीफ नहीं मिल रहा, पहले ही जो है वो इस किस्म के सख्त फैसले करने के बाद अवाम परेशान है. ऐसे में अगर IMF ने संतों से मरात वापस लेने का जो मुतालबा किया और अगर ऐसा होता है, एक्सपोर्ट तो पहले ही ना होने के बराबर है, क्या होगा? देखिए जी, कमिंग ऑफ द IMF, आई विल टॉक अबाउट द लीगल एस्पेक्ट. ठीक है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ IMF की जो शराइत हैं वो इतनी अब जो है ड्रैकोनिक क्यों हो गई. पहली बात तो ये, हम यही हमारा मुल्क था जो चंद साल पहले IMF को प्रोग्राम से बाहर आ गया था. ठीक है, वी हैड टू गो बैक टू IMF, फेयर इनफ, होता है गिवन. लेकिन ये जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई, आप यहाँ मैं एक बात बताऊँ आपको, आप एक करोला गाड़ी किसी बैंक से लें और आप उसकी किस्तें क्लियर ना करें, सो द बैंक विल नॉट ट्रस्ट यू.
وہ بینک جو ہے آپ کو اگلی دفعہ گاڑی لیز نہیں کرے گا, اور اگر کرے گا تو بڑی گارنٹیز لے گا, اور آپ کے ساتھ جو اس کا انٹرسٹ ہوگا وہ بھی شاید زیادہ ہو. سو یہاں بھی ہمارے ملک کے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے ایک معاہدہ کیا IMF کے ساتھ, اور وہ معاہدہ کر کے ہم نے اس کی پاسداری نہیں کی. ہم نے سمجھا ہم ایک بڑا پولیٹیکل گمک کر رہے ہیں, بٹ اٹ واز ناٹ پولیٹیکل گمک پر سے. ہم اس چیز کے لیے آج جو ہم فیس کر رہے ہیں نا, اس چیز کے لیے ہم نے جو بارودی سرنگیں تھیں یہ آج ہی پھٹ رہی ہیں عوام کے اوپر, ہمارے اوپر, مڈل کلاس کے اوپر, لوور مڈل کلاس کے اوپر, اپر کلاس کے اوپر اتنا کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اینڈ وی ریچ دا اسٹیج کہ جہاں یہ پروگرام لینے کے لیے بھی, میڈم آئی ہیو ٹو کمپلیٹ, یہاں یہ پروگرام لینے کے لیے بھی ہمیں ایک نہیں, ہمیں 4 ملکوں کی سوورن گارنٹیز لینی پڑی, ہمیں ملنے کرنی پڑی. ہمارے ملکوں کو کہنا پڑا کہ نہیں اب یہ پیسے دے گا, اب یہ اچھا بچہ بن گیا ہے, اب یہ پچھلی والی شرارت نہیں کرے گا. یہ تو ہماری اسٹینڈنگ ہے. تو IMF کی جو بارودی سرنگیں تھیں جو وہ پچھلی گورنمنٹ نے جو بچائی تھیں, اور آج ہم جہاں کھڑے ہوئے وہ پھٹ رہی ہیں. سو ہماری عوام کی بھی آنکھیں کھلنی چاہیے, ہمیں نظر آنا چاہیے وہ خطاب. بات کر رہے تھے ہم بجلی بلوں میں ریلیف نہیں مل سکا, اور IMF کے حوالے سے یہ جو مطالبات کیے جا رہے ہیں, ڈو مور کے جو ان کے مطالبات ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ صنعتوں سے امارات واپس لی جائیں. اس کے علاوہ جو وزارت خزانہ ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان شرائط پر عمل درآمد ہوگا, وقت مانگا گیا ہے. سلمان صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بحران جو ہے نا, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ فوری طور پہ حل ہونے والے نہیں ہیں, اور نہ یہ نگران حکومت کے پاس یہ کیپیسٹی ہے, نہ یہ صلاحیتیں ہیں, نہ شاید ان کا اس طرح سے کچھ چیز ان کی کوئی بات سنی جائے گی, کیونکہ نگران حکومت تو ایک انسرٹنٹی کے اندر کھڑی ہوتی ہے نا. اس کا تو کام الیکشن کروانا ہے, لانگ ٹرم بیسس کے اوپر چیزوں کو پلان کرنا نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے نا کہ ہم جو IMF کے پاس جا رہے ہیں بار بار, یا IMF سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, IMF جو چیز ہمیں کہتا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں, ہم ان سے ریلیف مانگتے ہیں. IMF کہتا ہے اپنی اسٹرکچرل ریفارمز کریں. کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ادارے اسٹرکچرل ریفارم کرنے سے گریز کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خود پابند ہو جاتے ہیں, اس میں ان کو اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا, اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا, ان کی مانیٹرنگ ہوگی. تو وہ کیا کرتے ہیں, اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کرتے. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ لوگوں پہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیں, اور دوسرا یہ کہ آپ جا کے IMF سے ریکویسٹ کر لیں, برادر اسلامی ملکوں سے ریکویسٹ کر لیں, کسی اور سے مدد مانگ لیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب آخر میں جس وقت یہ IMF کا ہمارے ساتھ معاملہ طے ہوا آخری, اس سے پہلے امریکن سفیر نے فون کیا اور کہا کہ پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا جائے, یعنی ایک پولیٹیکل بیسس بھی آ گئی اس کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی بڑے سٹیپس نہیں لیں گے اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے اندر سے سپیس نکالنے کی کوشش کریں گے, آپ کو کچھ نہیں ریلیف ملے گا. اس لیے مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ سر جوڑ کے بیٹھے اور نکالیں اکنامکس کے اوپر کیا آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے, کیسے آپ نے لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے, کیسے آپ نے اداروں کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے, کون کون سے وہ گرے ایریا ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو مسائل پیش آ رہے ہیں یا خطرات ہیں, ان کو تو ڈیل کرنے کے لیے ہم کچھ کر نہیں رہے. ہم جذباتیت کے تحت جو ہے نا ساری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر لوگوں کو کہیں گے کہ IMF بڑا ظالم ہے, دیکھیں نا ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, وہ آپ کی ہماری بات ہی نہیں مان رہا. آپ اپنی کرتوتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ اپنی حرکتیں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ اپنے ملک کے اندر اصلاحات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ اپنے اندر طاقتور لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. غصہ اب ہم IMF پہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے واگا صاحب, سر آپ نے ابھی یہ کہا کہ اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے, یعنی ہمیں بڑے سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. اگر یوں کہہ لیا جائے کہ معیشت کے فنڈامنٹلز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, تو سر کیسے ہوں گے وہ ٹھیک؟ یہ جو معیشت کے فنڈامنٹلز ہیں یہ تو ٹھیک کرتے کرتے میرا خیال ہے 76 سال گزر گئے ہیں. لیکن اس سے بھی ایک اہم بات جو میرے ذہن میں آتی ہے, یہ جو IMF نام کا ایک کینسر اور ایک بلا ہے, کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ جب پہلے دن یہاں سے قرضہ لیا گیا تھا اور آج تک یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس قوم اور ملک کے ساتھ, تو وہ کون سا ذمہ دار, وہ کون سی حکومت تھی جس نے یہ کام شروع کیا, اور ہمیں اس سارے قرضے سے پاکستانی قوم کو اور اس ملک کو حاصل کیا ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میرا خیال ہے اس کا جواب بڑا مشکل ہے کسی بھی حکومت کے لیے کہ وہ فوری طور پر اس کا حل تلاش کر کے دے. یہ وہ بیماری ہے, یہ وہ کینسر ہے ہمارے ملک کو لگا ہوا, پیسے کا, مانیٹری فنڈ کا, جس سے چھٹکارا حاصل کرنا پاکستان کے لیے اشد ضروری ہے. ہماری آنے والی نسلیں بھی اسی چنگل میں پھنسی رہیں گی, اور ہمارا ایک ایک بچہ اس وقت جس طرح IMF کا مقروض ہے, تو پھر ہم نے کب تک یہ مقروض رہنا ہے؟ ہمارے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کریں. لیکن سر یہ IMF سے واگا صاحب IMF سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تو SIFC کا انعقاد کیا گیا نا, وہ جو پورا ایک پلان تیار جی ہے نا طریقے,
بالکل شفق، میں آپ دیکھیں ہیں نا، اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں، اپنی امپورٹ کم کریں، اپنے عللے تللے کم کریں، اپنے اخراجات کم کریں اور اپنا قرضہ زیادہ سے زیادہ واپس کرتے جائیں۔ ہم قرضہ واپس نہیں کرتے، ہم اس کا سود لے کے اس کو اپنے اوپر قرضہ چڑھا کے آئی ایم ایف کو واپس کر دیتے ہیں۔ وہاں وہ بیٹھے ہماری بجلی کی قیمتیں، ہمارے تیل کی قیمتیں، ہماری زندگی کی قیمتیں آئی ایم ایف لگا رہی ہے۔ آپ بتائیے اس وقت پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے، اور وہ ساری انسٹرکشن کہاں سے آ رہی ہیں؟ آئی ایم ایف سے۔ ہم نے کوئی ریلیف دینا ہے، آئی ایم سے پوچھیں گے۔ او بھائی ہم کب تک آئی ایم ایف سے پوچھتے رہیں گے؟ ہم کون سی پھر آزاد قوم ہے اگر ہم نے ہر وقت انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ماتحت کام کرنا اور ان سے پوچھ کے کرنا ہے؟ یہ جو انڈسٹری والی بات ہے نا، یہ بات بالکل رضی صاحب نے صحیح کہی ہے۔ اصل وہی بات ہے کہ انڈسٹری میں بجلی چوری اگر نہیں ہو رہی تو مس یوز ہو رہی ہے۔ وہ میٹر کسی اور ضمن میں لگے تھے، بل کسی اور ضمن میں آ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ انڈسٹری کے مالکان کون ہیں؟ وہی بڑے لوگ، وہی ایم این ایز، ایم پی ایز، ممبر پارلیمنٹ، وہ آپ کے منسٹر۔ تو پھر ہونے کون دے گا؟ بھائی کوئی نہیں ہونے دے گا۔ جب بھی آپ احتساب کی طرف آتے ہیں راستے میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ چینی کی سمگلنگ کس نے روکی؟ ٹھیک ہے سر، ایک سوال چھوٹی سی بات میری، مجھے بتائیے اگر اس وقت کم ہو گیا ہے ڈالر، تو ڈالر کے کم ہونے سے مجھے ایک چیز کی قیمت کم ہوئی دکھا دیں تو پھر میں مانوں نا کہ ڈالر کی قیمت کم ہونے سے جب اوپر ایسا ہی ہے سر، بالکل تو پھر کم نہیں ہے کسی بھی چیز کی قیمت۔ ٹھیک ہے، پروگرام میں آگے چل کر ہم ایک اور اہم ایشو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے، مگر ابھی یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک اور اہم معاملہ، حکومت پاکستان کو ایک رپورٹ جمع کروائی گئی جس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کی ایک اہم ترین وجہ قرار دی گئی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں۔ سلمان صاحب، آپ کہیے گا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کے معیشت کو پہنچنے والے نقصان کی اہم وجہ بتائی گئی ہے، کیا دیکھیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان کی معیشت صرف اس وجہ سے ڈوبی ہے تو یہ تجزیہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں کئی انٹرنل فیکٹرز ہیں اور کئی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں۔ ایک فیکٹر وہ بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن اور جو خرابیاں ہیں اس پہ پردہ کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کیوں ہم اپنی ناکامی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں انٹرنلی کہ ہماری معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ وائبل نہیں رہیں؟ ہم کیوں نہیں ان لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تیار کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں یہ اس کے نتیجے میں معاشی بحران پیدا ہو رہا ہے؟ یا ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ ہم نے ایک باقاعدہ سٹائل اپنا لیا، کسی ایک چیز کو پکڑیں، اس پہ سارا ملبہ ڈالیں اور کہیں کہ جناب ہماری معیشت اس وجہ سے جو ہے نا ڈاؤن ہوئی ہے۔ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے لیکن کچھ فیکٹرز ہمارے انٹرنل ہیں جس کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جو بنیادی سوال جو ہے جو بار بار ہمیں اٹھانا چاہیے کہ کیوں نہیں پاکستان کی الیکٹڈ گورنمنٹس کیوں نہیں اسٹرکچرل ریفارمز کرتی معیشت کے حوالے سے؟ کیوں نہیں آپ کا ٹیکس نیٹ کا سسٹم ٹھیک ہوتا؟ کیوں نہیں آپ ایف بی آر میں ریفارمز کرتے؟ کیوں نہیں آپ جوڈیشل ریفارمز کرتے؟ کیوں نہیں آپ ٹریڈر سے ٹیکس وصول کیوں نہیں کر پاتے؟ کیوں آپ امیر طبقے کو رعایتیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ سیاسی بینیفٹس کے اوپر سمجھوتے کرتے ہیں، اور جن لوگوں پہ ٹیکس نہیں لگانا ان پہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کر ان کو آپ بوجھ کر دیتے ہیں؟ پھر اس کے اندر سے کرپشن کو کیوں نہیں روکتے؟ بدعنوانی کو کیوں نہیں روکتے؟ اقربا پروری کو کیوں نہیں روکتے؟ یہ جو سارے معاہدے ہم نے معاشی بنیادوں پہ کیے ہیں ان کی شفافیت کیا ہے؟ کیا کبھی ہم اس پہ سوال اٹھاتے ہیں؟ یعنی ہم ہر چیز کو ایک خواب باہر کے ساتھ، پہلے ہم کہتے تھے کوئی وجہ ہو جائے نا، اب سارے جانا والا ہوا تھا، آئی جی صاحب نے کہا بیرونی سازش ہے۔ بھائی آپ کے اپنے اندر کے مسائل ڈھونڈے نا یار، آپ ہر چیز کو جا کے بیرونی سازش، فلاں کی سازش، فلاں کی سازش، یعنی آپ اتنے بھولے ہیں کہ آپ باہر سے آنے والے آتے ہیں وہ آپ کے خلاف سازش کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے رضی صاحب، آپ کہیں کہ کیونکہ دیکھیں جو اس رپورٹ میں انکشافات ہوئے ہیں نا اس کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جتنی بھی اشیاء جو یہاں سے اسمگل کی جاتی ہیں وہ افغانستان میں تو استعمال ہی نہیں ہوتی، پھر اس قسم کی اسمگلنگ کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اور وہ دوبارہ جب وہاں جاتی ہیں اس کے بعد پھر سے واپس پاکستان آ جاتی ہیں، تو یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، 2018 کے اندر ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی ایف بی آر کے اوپر، اس میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ 93% ٹیکسز جو ہیں، 93% ٹیکسز بالواسطہ ٹیکسز، اور صرف 7% ٹیکسز جو ہیں وہ براہ راست ٹیکسز ہمارا ایف بی آر وصول کرتا ہے۔ یہ اتنی شرمناک فگر ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ایف بی آر کو بند کر دینا چاہیے۔ اگر ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز لینے ہیں تو اتنے بڑے بڑے جناب ممبر فلانا
اور جناب کلیکٹر فلانا اور ڈی جی فلانا اور چیف فلانا اور ان کی اتنی لمبی لمبی گاڑیاں, ان کے ریسٹ ہاؤس, ان کی ٹریولنگ, کیا ضرورت ہے اس کام کی؟ صرف 7% براہ راست ٹیکس ہم کلیکٹ کرتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2000 پھر میں 2003 میں چونکہ ایکٹیو رپورٹنگ میں تھا تو اس وقت ایک رپورٹ ایف بی آر نے سٹارٹ کی تھی اور سارا زور لگا کے اس رپورٹ کے اندر یہ ثابت کیا تھا کہ اس وقت پاکستان کو تقریباً 3.5 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا ٹیکس کی مد میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے. اور بائی دا وے اس وقت افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پیک پہ تھی. امریکن آ کے بیٹھ گئے تھے وہاں پہ 9-11 کے بعد اور ان کے کنٹینر دھڑا دھڑ جا رہے تھے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایک بہانہ ہے. اچھا دیکھیے افغانستان میں ایک مال پہنچ گیا, اوکے ویل اینڈ گڈ, اب اس نے افغانستان سے واپس پاکستان آنا ہے, یہ تو بات اپنی جگہ کے اوپر ہے نا. اور افغانستان سے جب وہ پاکستان کی طرف واپس آئے گا تو 28 ایجنسیاں ہیں, آئی ریپیٹ 28 ایجنسیاں ہیں جس نے اس کو چیک کرنا ہے مختلف لیولز کے اوپر. تو 28 کی 28 ہی میرا مطلب ہے نااہل ہیں, اندھے ہیں یا کرپشن پہ اترے ہوئے ہیں. لیکن اس پر جو کسٹمز حکام ہے نا ان کا بھی موقف ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے تو ڈبل گیم کی جا رہی ہے. نہیں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک صاحب جو تھے انہوں نے لاہور کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے, ان کے پاس تفصیلات ہیں واگا صاحب کے پاس لیکن یہ بتاتے نہیں ہیں. لاہور میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک ڈی ایس پی صاحب نے ایک ڈرون کے ذریعے آئس کی سپلائز جو تھی وہ پکڑی, تو ان ڈی ایس پی صاحب کے خلاف اینٹی نارکوٹکس فورس نے منشیات فروشی کا پرچہ درج کر کے انہیں گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا. یہ ہے ہماری ایک سے زیادہ ایجنسیاں, اور اس کو تو 28 ایجنسیاں مانیٹر کر رہی ہیں. وہ ہونے کا نتیجہ کہ ان کی آپس میں لڑائی, بندر بانٹ اور مارکٹائی شروع ہو گئی ہوئی ہے, اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان کی تعداد کم بھی کریں اور سسٹم انسٹال کریں. ایف بی آر کا یہ جواز قطعاً قابل قبول نہیں ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ایف بی آر کے نااہل, نکھد اور کرپٹ حکام کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اس کو یہ رنگ دیا جا رہا ہے. واگا صاحب کی طرف چلتی ہوں. واگا صاحب آپ کہیے گا کہ یہ اس سے پہلے بھی چند روز قبل ایک اور رپورٹ بھی پیش کی جس میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ اس ٹریڈ کی آڑ میں 300 ارب روپے کی سمگلنگ کی جا رہی ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے, اور پھر اگر ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے کس نوعیت کے کریک ڈاؤن کی ضرورت ہے؟ اچھا, میں آپ کو اس سے بھی ایک مزے کا انکشاف بتانے لگا ہوں جو بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا لیکن کسٹم والوں کو ضرور پتا ہے. ایک لائن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے کیا. بات یہ ہے کہ افغانستان کے پاس چونکہ کوئی سمندر ساتھ نہیں لگتا, لہذا ان کا جتنا سامان آتا ہے وہ پاکستان سے ٹرانزٹ ہو کے, یعنی یہاں سے گزر کے افغانستان جاتا ہے. آپ یقین جانیں 80% سے زائد کنٹینرز یہیں کھل جاتے ہیں, یہیں سامان وہ نکال لیا جاتا ہے اور خالی کنٹینر افغانستان جاتے ہیں. وہ جو تھوڑا بہت سامان افغانستان جاتا ہے وہ بھی جیسے رضی صاحب نے کہا اسی بارڈر کے ذریعے, اسی تورخم بارڈر کے ذریعے کنٹینرز میں رکھ کے واپس آ جاتا ہے. یقین جانیں کہ یہ اتنا بڑا سمگلنگ کا ذریعہ ہے. تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو یہ بھی تو ایف بی آر کے انڈر ہی ہو رہا ہے نا. اب چونکہ مین اینٹی سمگلنگ جو سمگلنگ روکنے کا سب سے بڑا ادارہ ہے, سب سے بڑی ذمہ داری ہے, وہ کسٹمز کی ہے, اور کسٹمز ہی الزام لگا رہا ہے. بھئی ان سے کون سی ڈبل گیم ہو رہی ہے؟ ہاں, وہ کہیں غلط بیانیاں کی جا رہی ہیں, اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں. کون سی غلط بیانیاں کی جا رہی ہیں؟ بھئی آپ کے سامنے جب کنٹینر جا رہا ہوتا ہے افغانستان تک تو وہ وہاں تو کھلتا ہی نہیں ہے, وہ تو راستہ میں ہی کھل جاتا ہے, سامان یہاں سے ہی نکل جاتا ہے, سارا سمگل ہو جاتا ہے, خالی کنٹینر جا رہے ہیں, وہاں سے رہا سا سامان واپس آ رہا ہے. تو پاکستان کے اندر اس وقت آپ دیکھیں کتنی اربوں کربوں روپے کی وہ چیزیں آ رہی ہیں جو ہم نے امپورٹ ہی نہیں کی ہوئی. آپ سمگل شدہ گاڑیوں کی تعداد دیکھیں پاکستان میں, وہ کہاں سے آ جاتی ہیں؟ آسمان سے آ جاتی ہیں. رضی صاحب نے ایک ڈرون کا ذکر کیا ہے. آپ کو پتا ہے آپ اور میں ڈرون نہیں منگوا سکتے, اس پہ اتنی سخت پابندی عائد ہے. اور میں نے پوچھا کہ کیوں؟ جی سیکیورٹی کی وجہ سے اوپر سے ویڈیوز بن جاتی ہیں اور ہمارے حساس ادارے, حساس مقامات کی کوئی دوسرا ویڈیو نہ بنا لے. آپ یعنی جواب دیکھیں,
اور یعنی آج گوگل کے دور میں جب پوری دنیا اوپر سے بیٹھ کے پاکستان کی ایک ایک چیز دے سکتی، انہوں نے ڈرون بند کر دیا. اب یہ ہیروئن سمگلرز کے پاس جو ڈرون ہے، آپ اس کی کوالٹی دیکھیں اور دیکھیں اس کی پاور کتنی ہے کہ وہ 6 کلو 10 کلو ہیروئن اٹھا کے اڑتا ہے. آئس ہیروئن اٹھا کے اڑتا ہے اور ایک جگہ سے بہت دور تک ٹریول کرتا ہے. اس کی کتنی چارجنگ ہوگی، اس کا کتنا مضبوط ریموٹ کنٹرول ہوگا. یہ ہے کسٹم، یہ ہیں ہمارے ادارے جو لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ڈبل گیم، اور کوئی ڈبل گیم نہیں ہو رہی، یہ سب ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور یہ چوری ملک کو جو نقصان ہو رہا ہے یہ سب ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کیا کہیں گے؟ کہ میں تو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے، اس کے اندر جب تک آپ اپنی انٹرنل ریفارمز نہیں کریں گے، آپ کے معیشت سے جڑے معاملات درست نہیں ہو سکتے. جب تک آپ اداروں کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے، اداروں کو شفافیت نہیں کریں گے، اداروں کی مانیٹرنگ نہیں کریں گے، اداروں کو کہیں گے کہ آپ جواب دہ نہیں ہیں، اس وقت تک ان چیزوں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم سب مان رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اداروں کی مدد کے ساتھ، اداروں کی فیسلیٹیشن کے ساتھ، اداروں کی سہولت کاری کے ساتھ یہ تمام کام ہو رہا ہوتا ہے. سمگلنگ سے جڑا ہوا، معیشت کے اندر بگاڑ، اکرا پربری، کرپشن، بدعنوانی، یہ سب اداروں کی معاملت کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. تو جب تک آپ اپنے اداروں کے سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ معیشت کی بہتری کی بات نہیں کر سکتے. رضی صاحب دیکھیے، سسٹم آپ نے $200 ملین کا لون لیا ایشیائی ترقیاتی بینک سے ٹو انسٹال دا سسٹم. ایف بی آر نے وہ سسٹم انسٹال نہیں ہونے دیا. انہوں نے پرال بنا کے فراڈ کیا اس قوم کے ساتھ. وہ $200 ملین بھی کھا گئے. اور آج بھی کوئی ریلائبل سسٹم آپ کے ہاں ایگزسٹ نہیں کرتا. دنیا بھر کے اندر سافٹ ویئر ہے جس کے اندر کنٹینر ٹریک ہوتا ہے. اگر ایک کنٹینر جو ہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت اترا ہے تو ٹریک ہوگا کہ وہ تورخم یا چمن پاس کیا اس نے کہ نہیں کیا. وہ فزیکلی سیٹلائٹ کے ذریعے ٹریک ہو رہا ہوگا، وہ نہیں ہونے دیتے. یہ جو جس طرح ٹریک نہیں ہونے دیتے. واغا صاحب ایک آخری کمنٹ کے پاس ٹائم کم ہے. جس طرح پاور ڈسٹریبیوشن کے اندر سسٹم اپ گریڈ نہیں ہونے دیتے، اس طرح اس کے اندر ایف بی آر کے حکام جو ہیں وہ بھی سسٹم اپ ڈیٹ نہیں. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ بتانے لگا ہوں. ایک ڈائریکٹر واغا صاحب جلدی سے، ٹائم نہیں ہے. انٹیلیجنس کے انہوں نے لاہور سے آ کے جو امپورٹڈ ٹائلیں تھیں نا دکانوں کے اندر سے، وہ پکڑنی شروع کر دی. میں نے ان سے پوچھا کہ ذرا یہ بتائیں جب یہ تورخم بارڈر سے آئی ہیں تو راستے میں آپ کی کتنی وہاں تو نہیں کسی نے پکڑی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.